السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. محترم سامعین، امت پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اور آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور اس طرح محبت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی اور کے ساتھ ایسے محبت نہ ہو. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. تین چیزیں ایسی ہیں جو کسی شخص کے اندر موجود ہو، وہ ان تین چیزوں کی وجہ سے ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو پا لیتا ہے. نمبر ایک، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس شخص کو اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو. نمبر دو، وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، اس شخص کو کسی شخص سے محبت ہو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت ہو. نمبر تین، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ، کہ اس شخص کو اسلام سے کفر میں لوٹنا اس طرح ناپسند ہو جس طرح اسے جہنم میں ڈالے جانا ناپسند ہو. لہٰذا ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے اولاد، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایک مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ میں ان کے نزدیک ان کے والد، ان کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تھا. اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. اسی درمیان حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، ہاں میری جان سے زیادہ محبوب نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کا ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، کہ اے عمر اب بات بنے. یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت کا عملی اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دو کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تم رسول کی اتباع کرو. اس کے دو فائدے ہیں. نمبر ایک، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، نمبر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دو، اگر تمہارے باپ اور اگر تمہارے بیٹے اور اگر تمہارے بھائی اور اگر تمہاری بیوی اور اگر تمہارے کنبے قبیلے، تمہارے خاندان، اور وہ تجارت جس کے کم ہونے سے تم ڈرتے ہو، وہ مال جس کے نقصان ہونے سے تم ڈرتے ہو،
وہ تجارت جس کے گھاٹے میں ہونے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ بلڈنگ جنہیں تم تیار کرتے ہو، جنہیں تم دیکھتے ہو، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اور اس کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اے لوگو تم عذاب الہی کا انتظار کرو یہاں تک اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیج دے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اے لوگ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں۔ اگر کوئی شخص نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرتا ہے تو اس کے متعلق یقین رکھنا چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرتا، تو اس کے متعلق یقین رکھنا چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ تعصی الہ وانت تظہر حبہ، تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو اور اسی سے تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو اور اسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ تعصی الہ وانت تظہر حبہ، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو اور اسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ ھذا محال فی القیاس بدیع، یہ تو تمہاری زندگی کی قسم، یہ عقل میں ایک عجیب سی بات ہے۔ کیوں؟ لو کان حبک صادقا، شاعر کہتا ہے کہ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو لا اطاعتہ، تم ضرور اس کی اطاعت کرتے، کیونکہ ان المحب لمن یحب مطیع، یقیناً محبت کرنے والا اپنا محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کس قدر شدید محبت کرتے تھے، جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے۔ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، جب میں گھر میں ہوتا ہوں آپ کو یاد کرتا ہوں، اور جب میں صبر نہیں کر سکتا یہاں تک کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں اور آپ کو دیکھ لوں، لیکن جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اعلیٰ درجات میں بھیج دیا جائے گا، لیکن اگر میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی کا کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے، کل قیامت کے دن جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ ان کے بہت اچھے ساتھی ہوں گے، شہداء، صالحین، نیکوکار۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔